بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جہاں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں جی حقوق نسواں کے بارے میں، جس کو ہم ویمنز رائٹس بھی کہتے ہیں، اور ایک ایسی ٹرم ہے جو ہمیں اکثر معاشرے میں سننے کو ملتی ہے جس کا نام ہے فیمنزم۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا فیمنزم جو ہے اس کا مطلب حقوق نسواں ہے، یا کیا فیمنزم جو ہے وہ واحد ایک ذریعہ ہے خواتین کو ان کے حقوق پہنچانے کا، یا کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ واحد ذریعہ نہیں ہے خواتین کو ان کے حقوق دینے کا، بلکہ میں یہ آرگیو کر سکتا ہوں کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ ایکچولی خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔ اب شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیمنسٹ موومنٹ ہی ویمنز رائٹس کے خلاف ہے۔ تو یقیناً اگر آپ فیمنسٹ موومنٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ فرسٹ ویو فیمنزم سے لے کے سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو اور اب جس کو فورتھ ویو یا نیو فیمنزم کہتے ہیں، کتنے زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، کتنے زیادہ ڈیمانڈز میں چینجز آ چکے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ عورتوں کو اس کے حقوق نہیں بلکہ مردوں کو کچھ حقوق ایسے دے رہی ہے جہاں پہ وہ عورت کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ وہ عورت کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لوگ آج یہ بات کریں گے کہ فیمنسٹ موومنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ انسان کا پیدا کرنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس انسان کے کون سے حقوق بنتے ہیں، جانوروں کے حقوق کیا بنتے ہیں، حتیٰ کہ جو آپ کے چرند پرند حیوانات نباتات ان کے کیا حقوق بنتے ہیں، وہ ساری چیزیں رب کائنات ہم سے تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خواتین کو کیا حقوق دیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ اسلام وہ کون کون سے حقوق ہیں جو خواتین کو دیتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لسٹ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک صرف آئیڈیا ہو جائے کہ اسلام جو ہے وہ واحد وہ دین ہے جو کہ خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ ان کو وہ حقوق دلانے کا پورا لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ ہمیں ان کو حقوق دینے چاہیے۔ سب سے پہلے یعنی جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ایجوکیشن رائٹس جو ہیں وہ اسلام عورت کو پورے دیتا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اسی کے ساتھ وراثت میں حصہ جو ہے وہ عورت کو ملتا ہے، جس طرح مردوں کو حصہ ملتا ہے اس طرح عورت کو بھی ملتا ہے، اور جلد از جلد عورت کو حصہ ملنا چاہیے، یعنی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا اسی چیز کا درس دیتا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ عورت کی شادی جو ہے وہ زبردستی کی نہیں ہونی چاہیے، عورت کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ عورت کی شادی جو ہے وہ جس طرح ہمارے اکثر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی قرآن کے ساتھ کر دی جاتی ہے یا اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے، جس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں، اس کے اسلام خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں آنر کلنگز ہوتی ہیں، کاروکاری جیسی رسمیں، اس کے اسلام خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو ایک مقام اور مرتبہ دیا گیا، ماں ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے۔ عورت کے اپنے فائنینشیل رائٹس ہیں، اس کے اپنے لیجسلیٹو یا لیگل رائٹس ہیں۔ یہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں دین اسلام جو ہے عورت کو فراہم کرتا ہے، اور یہاں تک بھی کہتا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ باپ کے زیر سایہ ہوتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پانی جو ہے وہ باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا نان نفقہ جو ہے، خرچہ پانی جو ہے وہ اس کے شوہر کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام بے شمار ایسے حقوق عورت کو دیتا ہے جو کہ کوئی اور دوسرا مذہب، کوئی اور دوسرا ازم اسکزم نہیں دیتا۔ تو یہ تو رہی ہماری پہلی بات کہ دین اسلام جو ہے وہ کس حد تک حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، عورت کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ جہاں پہ ماں اور باپ کا ذکر آتا ہے تو ماں کو 3 دفعہ زیادہ کہا گیا کہ اس کا یعنی حق زیادہ بنتا ہے کہ تمہارا وقت اس کے ساتھ گزرے، تمہاری محبت اس کے ساتھ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم ہیں۔ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ ان کو پال پوس کر بڑا کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے، وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے بالکل۔ تو جو شخص بھی نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے قرب کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تو بہت خوشی محسوس کرتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ اور ان صحابی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا جنہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر آپ نے فرمایا 2 والا بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا قیامت والے دن۔ تو سبحان اللہ، بیٹی کا مقام کتنا زیادہ ہے، بیوی کا مقام کتنا ہے، ماں کا مقام کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دین جو ہے وہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو یہ حقوق نہ دے رہے ہوں تو ہمیں یقیناً اس کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، اور ایسے قوانین بھی بنانے چاہیے کہ عورتوں کو ان کا حق جو ہے وہ فوراً سے پہلے مل جانا چاہیے۔
یہ تو رہی بات اسلام کی. اب آتے ہیں فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں کہ یہ اصل میں کیا ہے. فیمنسٹ موومنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کے دنیا کے حالات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے اس وقت جب ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے. نیشن سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس وقت دنیا جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر بٹ چکی ہے, اور یہ تاریخ جو ہے شاید 100 یا 150 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان بھی 1947 میں جو ہے نا مارز وجود میں آیا, تو اسی طرح سے آپ باقی ممالک بھی دیکھ لیں تو کسی کی 60 سال کی تاریخ ہے, کسی کی 100 سال کی ہے, کسی کی 150 کی ہے, بس ٹوٹل اتنا ہی ہے. تو یہ ایک خاصی ریسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا جو ہے وہ نیشن سٹیٹس میں بٹ چکی ہے. اس کے اندر ہوا یہ کہ جو آپ کا جو پاور سٹرکچرز ہیں وہ آپ کے 3 ادارے ایسے ہیں جن کے پاس طاقت یا قوت ہوتی ہے. ایک وہ ادارہ جس کے پاس ملٹری سٹرینگتھ ہوگی, ایک وہ ادارہ جس کے پاس انفارمیشن ہوگی, یعنی جس کے پاس میڈیا ہوگا, جس کے پاس انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہوگی, جو لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہے اس کے پاس, کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ اگلی نسلوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے. اور تیسرا جو آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, یہ 3 ادارے ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ کے قبضے میں ہوتے ہیں. یعنی جو آپ کی ریاست ہوتی ہے, آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کے پاس یہ 3 سٹرکچرز ہوتے ہیں, اور چونکہ ان کے پاس یہ 3 ہوتے ہیں تو اسی کے اندر طاقت ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کل کا ماڈل جس کو ہم اسٹیٹ سینٹرک سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, کہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کا ایک کلیم یہ تھا کہ عورتوں کو اگر ہم نے امپاور کرنا ہے, عورتوں کو اگر ہم لوگوں نے طاقت دینی ہے تو ان کو گھروں سے باہر نکالنا ہوگا, عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا ہوگا تاکہ وہ ملٹری میں جائیں, وہ فائنانس میں جائیں, وہ آپ کے یا تو ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں یا پھر وہ میڈیا میں جائیں, تب جا کے ان کے پاس پاور ہوگی, کیونکہ گھر بیٹھے تو پاور آپ کو ملتی نہیں ہے. یہ اصل دعویٰ ہے فیمنسٹ موومنٹ کا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کی جائے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جب یہ اسٹیٹ سینٹرک سسٹم نہیں تھا تو کیا چلتا تھا. اس زمانے میں آپ کے پوری سلطنتیں ہوتی تھیں, سلطنت عثمانیہ ہے, یا اگر آپ رومن امپائر کو دیکھ لیں, پرشین امپائر کو دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ بہت ساری. اور یہ امپائر جو تھیں یہ کسی نقشے کے اوپر نہیں تھیں, یہ کبھی پھیل رہی ہیں کبھی کم ہو رہی ہیں, ان کا یہ کانسٹنٹ ایک سٹرگل رہتا تھا. اس معاشرے کے اندر پاور کہاں تھی؟ یہاں پہ اس کو بولتے ہیں فیملی سینٹرک سسٹم. یہاں پہ ایک خاندان ہے, خاندان کے اندر آپ کا اپنا پورے خاندان کا بزنس ہے, اور ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. یعنی صرف آج کل جو فیملی کا سسٹم بن چکا ہے کہ صرف ایک نیوکلیئر فیملی ہے, میاں بیوی اور بچے, نہیں. اس سسٹم میں پورے خاندان تھے. یعنی اس میں آپ کے جس میں کہتے ہیں کہ ماموں بھی ہیں, اس میں آپ کی خالہ بھی ہیں, اس میں آپ کے چچا بھی ہیں, اس میں آپ کے تایا بھی ہیں, آپ کی پھپھو بھی ہیں, آپ کے دادی دادا ہیں, نانی نانا ہیں. یہ پورا ایک فیملی سسٹم تھا جو کہ اگر ایک بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ماں کا بڑا رول ہوتا تھا, کیونکہ ماں نے جو ہے نا اب پورے خاندان کی تربیت کرنی ہے. اور انہی سسٹم کے اندر دادی اماں کی بڑی حیثیت تھی, نانی اماں کی بڑی حیثیت تھی, اور جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا اثر و رسوخ ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے, یہ پاور ہے کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اس سسٹم میں رہتے ہوئے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ چونکہ اسٹیٹ سینٹرنگ سسٹم میں ہیں, ایجوکیشن کا معاملہ سارا سکولز کے ہاتھ میں, فائنانس جو ہے اس کے اپنے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, بینکنگ سسٹمز ہیں, اور جو ڈیفنس ہے وہ آپ کی ملٹری کے پاس ہے. تو اب جو ہے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جو فیملی سینٹرک سسٹم تھا اس میں آلریڈی گھر کے اندر خاتون کو یعنی فائنینشلی بھی اس کو حقوق سارے ملے ہوئے تھے, بزنس میں اس کا بھی شیئر تھا, ساتھ ساتھ یہ کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کر یعنی اپنے طور پر صرف یعنی ریلیکس کرتے ہوئے, اس کا شوہر اس کو پرووائڈ کر رہا ہے, اس کا باپ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن وہ گھر میں بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی. اور ہمیں خود یہ بات معلوم ہے کہ جس دن امی کا موڈ خراب ہو اس دن سب کا موڈ خراب ہوتا ہے, اور اگر امی کا موڈ ٹھیک ہو اس دن سب کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے. تو جو عورت ہوتی ہے گھر کی, وہ گھر کی اصل میں ڈائریکشن کو آگے لے کے چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی گیو یو گریٹ نیشن. تو یہ اصل طاقت تھی جو عورت کے پاس تھی. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کے ہم واپس یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ فیمنسٹ موومنٹ جو تھی یہ کس طرح سے درجہ بدرجہ آگے بڑھی, اور کیوں میں نے یہ بات آپ سے شروع میں کہی کہ یہ اصل میں عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں, عورتوں کے خلاف کام کر رہی ہے. تھوڑی دیر تک انتظار کیجیے گا, بریک کے بعد آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ٹو اسٹے ود اس.